میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، قرآن کریم کے اندر اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے کئی حوالے سے فضائل اور احکام مروی ہیں، جن میں سب سے پہلے قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عشرہ ذی الحجہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا والفجر ولیال عشر والشفع والوتر، پسند ہے مجھے فجر کی ولیال عشر اور ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دنوں کی۔ امام بغوی رحمہ اللہ اپنی تفسیر معالم التنزیل کے اندر بحوالہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل فرماتے ہیں کہ یہاں لیال عشر سے مراد ذی الحجہ کی ابتدائی 10 دن ہیں، والشفع والوتر اور وتر سے مراد 9 ذی الحجہ کا دن اور شفع سے مراد 10 ذی الحجہ کا دن مراد ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت پر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذی الحجہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا سید الشہور رمضان، مہینوں کا سردار تو رمضان مبارک ہے، لیکن وَأَعْظَمُهَا حُرْمَةً ذُو الْحِجَّةِ، عزت اور تکریم کے لحاظ سے ان تمام مہینوں میں وہ عشرہ ذو الحجہ ہے۔ اسی طرح قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذو الحجہ کی عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہوئے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اے لوگوں تم ان چند دنوں کے اندر، معلوم دنوں کے اندر، ایام معدودات کے دنوں کے اندر تم اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر و اذکار کرو۔ اور ایام معدودات سے مراد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب کے اندر بحوالہ حضرت عبداللہ بن عباس نقل کیا، فرماتے ہیں یہاں ایام معدودات سے مراد عشرہ ذی الحجہ کے دن مراد ہے۔ اسی طرح ایک اور جگہ فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ، اے حجاج تم ان معلوم دنوں کے اندر اللہ تعالیٰ کا خوب ذکر و اذکار کرو۔ اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افضل ایام الدنیا ایام العشر، دنیا کے دنوں کے اندر سب سے افضل ترین دن وہ عشرہ ذی الحجہ کے دن ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت پر بھی ہے، وہ فرماتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من ایام اعظم عند اللہ عز وجل ولا احب الیہ من عملہ، لوگوں اللہ تعالیٰ کے ہاں ان عشرہ ذی الحجہ کے ابتدائی دنوں کے مقابلے میں دیگر دن اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں عشرہ ذی الحجہ کے جو ایام ہیں یہ سب سے محبوب ترین عمل ہے، لہٰذا جب تمہیں یہ ایام معلوم ہو جائیں تو ان ایام کے اندر پھر تم کثرت سے لا الہ الا اللہ، الحمدللہ، سبحان اللہ، یہ کثرت سے تمہاری زبانوں پر ہونا چاہیے۔ اور اسی طرح عشرہ ذی الحجہ کی فضیلت ذکر کرتے ہوئے حضرت حفصہ فرماتی ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کے اندر 4 اعمال کو کبھی ترک نہیں فرمایا، ہمیشہ ان پر مواظبت کی۔ فرماتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرضوں سے پہلے 2 رکعتیں سنت جو سنت مؤکدہ کہلاتی ہیں حضور نے کبھی ترک نہیں کی۔ اسی طرح ہر اسلامی مہینے کے اندر 12، 13، 14 اور 15 تاریخ جسے ایام 20 کہا جاتا ہے، فرمایا ان ایام کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی روزہ ترک نہیں فرمایا، ہر مہینے ایام 20 کے روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت حفصہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے محرم الحرام کی 10 تاریخ کا روزہ جسے عاشورہ کا روزہ کہا جاتا ہے حضور ہمیشہ رکھا کرتا ہے۔ حضرت حفصہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عشرہ ذو الحجہ جو ذو الحجہ کے ابتدائی 9 دن ہیں، ان 9 دنوں کے اندر ہمیشہ روزوں کی مواظبت کی، کبھی ترک نہیں فرمائی۔ یہ ہے عشرہ ذو الحجہ کی فضیلت۔